بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے حکیم حافظ محمد عبداللہ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ہاتھ پاؤں کی جلن، پیروں کی تلیوں کی جلن کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کو ہم فیٹ برننگ بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی تدابیر جو ہے اس کو ہم کس طرح سے اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس مرض سے بچا جا سکے۔ ہاتھ پاؤں کی جلن جو ہے یہ ایک انتہائی خطرناک اور ملحق مرض میں سے آتا ہے۔ یہ جلن جو ہوتی ہے عموماً پیروں کی جلن جو ہے یہ بیسیکلی کسی نہ کسی سبب سے ہوتی ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پیروں کے تلیوں کے اندر جو جلن ہوتی ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور یہ انتہائی شدید ہوتی ہے۔ مریض اس کے اندر پیروں کے جلنے کی شکایت کرتا ہے۔ یہ مرض گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی مریض کو لاحق ہوتا ہے۔ عموماً یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ مریض جو ہے وہ بیچارہ کمبل سے رضائی سے اپنے پیروں کو باہر رکھتا ہے۔ اس کی جو ہے جلن کی شدت اس قدر اس کے اندر ہو جاتی ہے، اس کی پریشانی جو ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ اس کے علاج سے کافی پریشان ہوتا ہے۔ آج ہم اس بارے میں جو آپ کو ضروری تدابیر ہے وہ بتاتے ہیں، ان کی وجوہات بتاتے ہیں کہ یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عموماً ان کی وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ عموماً اعصاب کی کمزوری سے ہوتا ہے یا شوگر کی بہت زیادہ کمی بیشی کے ساتھ۔ جن لوگوں کی شوگر اسٹیبل نہیں رہتی یعنی مستقل کنٹرول نہیں رہتی، یہ عموماً ان مریضوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مریض جن کے اندر فیٹ زیادہ یعنی چربی زیادہ ہوتی ہے، موٹاپا بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو بھی یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے یا مسلسل بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ان کو بھی یہ کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ بہت سارے لوگ کسی نہ کسی مرض کی کوئی دوائی جیسے شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گئی یا گردوں کی یا کوئی ایسی دوائی کا مسلسل استعمال کرتے ہیں۔ ان دوائیوں کے مسلسل استعمال سے جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، جو اس کے وجہ سے بھی پیروں میں جلن کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن کی کمی، وٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے۔ ان تمام عوارضات سے بھی آپ کو یہ تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ گوشت خور ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ فیٹ کھاتے، گوشت کا استعمال ہر طرح سے کرتے ہیں، سبزی میں ہو یا ویسے ہو، بہت زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں، مرغی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، مچھلی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر گرم چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے مسلسل استعمال سے جسم میں گرمی کی جو کیفیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، خشکی کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، اس کے ساتھ پھر پیروں میں اور ہاتھوں تک میں جلن جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو بازاری فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں، بازاری فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو میدے والی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایسی چیزیں جس کے اندر جیسے کافی ہو گئی یا وہ اشیاء جیسے طاقت والی چیزیں استعمال کرتے ہیں جن کے اندر آئرن کی زیادہ وہ ہوتی ہے، آئرن ہو گیا، سنکھیا ہو گیا، تو یہ چیزیں جن چیزوں میں استعمال ہوتی ہے ان کی وجہ سے گردے وغیرہ میں اس کے اثرات ہوتے ہیں اور پھر پیروں کے تلووں میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام وجوہات تھیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جن کی وجہ سے عموماً پیروں کے تلووں میں جلن زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ معدے کی کمزوری، معدے کی گرمی اور اس کے اندر خشکی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی پیروں کی جلن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اب ہم جو وجوہات بتائی ہیں، پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، ہم اس کے اندر اپنے مرض میں کمی کس طرح جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم احتیاطی تدابیر کر لیں، اس سے ہم کافی بہتری محسوس ہوگی۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سگریٹ نوشی مسلسل بہت کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں،
یا پھر کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم فاسٹ فوڈ کا استعمال کم سے کم کریں، گوشت وغیرہ کا استعمال ایک محدود وقت میں استعمال کریں۔ جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہے، شراب نوشی ہے، اس کے اوپر بہت اچھا ہوگا کہ ہم اس کو مکمل طور پہ اس کو ترک کریں۔ اس کے علاوہ پھر ہم خوراک کے اندر ایسی اجزاء جیسے گھیا ہے، کدو ہے، توری ہے، یا ٹھنڈی سبزیاں ہیں جو جسم کے اندر سکون پیدا کرنے والی ہیں، دالیں ہیں، ان کا استعمال زیادہ کریں تاکہ اچھی صحت کے ساتھ ہم اپنا وقت گزار سکیں اور یہ تکلیف سے نجات مل سکیں۔ یہ ہو گئی، یہ تو جو میں نے بتائی ہے، جیسے گھر سے آپ کی جو سبزی وغیرہ ہے، پھل فروٹ کا استعمال خوب کریں، دودھ پئیں، کچی لسی پئیں، اس سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں تھوڑے سے علاج کی طرف۔ اسی طرح سے میں آپ کو پھلوں اور سبزیوں کے اندر ایسی چیزیں بتاتا ہوں جن کے استعمال سے بھی آپ پیروں کی جلن کو روک سکتے ہیں۔ جیسے سبزیوں میں کھیرا ہے، اس کو آپ دوپہر کے ٹائم کھانے کی جگہ پہ بھی استعمال کریں، 2 سے 3 کھیرے مسلسل استعمال کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ جلدی یہ جلن کا فاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تربوز کا استعمال کریں، خربوزے کا استعمال خوب کریں، اس سے پیشاب آور بھی ہے، گردے کو بھی فائدہ پہنچے گا اور جو آپ کے پیروں کی جلن ہے وہ بھی کم ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ دل کی کمزوری سے خون کی جو رگیں ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں پیروں کی، وہاں تک خون پوری طرح نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ خون کی کمی میں نے پہلے بتائی ہے، اس کی بھی وجہ ہوتی ہے، وہ بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ عروق تک، باریک باریک نالیوں تک خون پوری طرح سے نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم شروع ہوتی ہے اور یہ جلن جو ہے نا یہ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی جو چیزیں میں نے بتائی ہے کہ ان کا آپ اگر استعمال کم کر دیں یا بالکل ختم کر دیں تو اس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں۔ غذا کے اندر جو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر تبدیلی لے کے آئیں، اچھی صحت والی غذا کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ آپ ورزش کریں، پیدل چلیں، کیونکہ یہ تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے چلنا پھرنا بہت کم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پھر یہ مرض جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ سیر کرنا شروع کریں گے، شروع میں کافی مشکل ہوگی، تھوڑے تھوڑے قدم چلیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو بتدریج بڑھاتے جائیں۔ جو سیر کریں گے اس سے 2-3 کام ہوں گے، جیسے بلڈ جو ہے سرکولیشن وہ بڑھے گی اور خون کی تمام نالیوں تک خون کا جو ہے پریشر پراپر ہوگا اور پیروں کے تلووں تک خون کی جو ہے سرکولیشن ہوگی۔ اس سے آپ کی جو برننگ والی جو کنڈیشن ہے، جو جلن والی کنڈیشن ہے، وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گی اور بہتر ہوگی، اور جسم کے باقی اعضاء جو ہے جو آپ سیر کریں گے، ورزش کریں گے، اس کے اندر مسلسل جو ہے وہ قوت پیدا ہوگی، جسم کے اندر تازگی آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ تمام جتنے بھی آپ جو ہے ورزش وغیرہ ہے یہ صبح کے ٹائم کریں تاکہ آپ اچھی آکسیجن جو ہے وہ انہیل کر سکیں، اس سے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور اچھی آکسیجن ملے گی۔ دن کے ٹائم پھر گرد و غبار ہوتا ہے، دھواں ہوتا ہے، پوری طرح سے اچھی آکسیجن نہیں مل پاتی، تو وہ بہتر ٹائم ہوتا ہے کہ صبح آپ ورزش کا جو ہے وہ شیڈول بنائیں، سیر کریں کھلی جگہ میں جہاں پہ آپ کو اچھی اور تازی آب و ہوا جو ہے میسر ہو۔ اس کے علاوہ اب آتے ہیں کچھ تھوڑی سی چیزیں میں گھر سے بتاتا ہوں، جیسے آپ سبزیوں میں نے بتایا آپ کو کھیرے کا استعمال ہے، فروٹ میں تربوز ہے، خربوزہ ہے، آگے آڑو آ جائے گا، لوکاٹ کا استعمال ہے، ان کا استعمال کریں، اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ شربت ہے جو عموماً دواخانے کے ہیں، اس طرح تیار ہوئے ان سے بھی آپ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں، جیسے شربت بزوری ہے، اس میں شربت بزوری بارد ہے، اس کا استعمال گرمیوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور عموماً بڑی عمر کے لوگ زیادہ تر شربت جو ہے بزوری معتدل کا استعمال کریں۔ نوجوان لوگ شربت بزوری بارد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، صبح اور شام 2 ٹائم بھی کر سکتے ہیں اپنے معالج کے مشورے کے حساب سے۔ اس کے علاوہ شربت نیلوفر ہے، اس کا استعمال کریں، اس سے یہ ہوگا، ایک تو پیشاب آور ہے، گردوں کے اندر سے جتنے بھی آپ کے ٹاکسن وغیرہ یا فالتو جو مادے ہیں اس کو خارج کرے گا، اس میں سے گرمی ختم ہوگی، مثانے کی گرمی بھی کم ہوگی، پیروں کے اندر جو آپ کی حدت ہو رہی ہے، جلن ہو رہی ہے، وہ بھی کم ہوگی۔ اس کے علاوہ جو گرمیوں کے سیزن میں جو گرمی کی شدت کی وجہ سے
جب یہ کیفیت ہوتی ہے اور پیروں میں جلن بڑھتی ہے تو پھر یہ شربت نیلوفر کا استعمال بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معجونوں میں آپ جوارش طباشیر لے سکتے ہیں، تاکہ اگر معدے میں گرمی ہے تو جوارش طباشیر کی آدھی چمچی سے لے کے ایک چمچی تک معالج کے مشورے سے آپ دوپہر اور شام رات کو کھانے کے بعد لے سکتے ہیں، اس سے کافی بہتر فائدہ ہوگا۔ صبح کے ٹائم آپ اگر بعض لوگوں کو جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی پاؤں میں جلن ہوتی ہے، اس صورت میں آپ معجون دبیض الورد اور عرق کاسنی یا شربت کاسنی کا استعمال آپ کریں معالج کے مشورے کے ساتھ، 1 ٹائم یا 2 ٹائم، تو اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا۔ عرق جو ہے کاسنی کا آدھا کپ لے لیں اور معجون دبیض الورد لے لیں، اور اگر شوگر کا کوئی مریض ہے تو معجون دبیض الورد نہ لیں، وہ قرص افسن 3 لے لیں عرق کے ساتھ، وہ کافی بہتر ہوگی، اس کے جگر کے امراض میں کافی بہتری بھی آئے گی اور اس سے بھی پیروں کی جلن میں کافی کمی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن لوگوں کے کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، مثلا سارا دن کھڑے رہنا، جاب کی کنڈیشن ایسی ہے کہ سارا دن کھڑے رہتے ہیں، اس صورت میں بھی پاؤں میں جلن ہونی شروع ہوتی ہے، پیروں کے تلووں میں جلن شروع ہو جاتی ہے، خون کی مسلسل دوران نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلسل بند بوٹ کا استعمال کرتے ہیں، بند شوز پہنے رکھتے ہیں، ان کے پیروں میں مسلسل پسینہ آتا ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے ایسی جرابوں کا استعمال کریں جو پسینے وغیرہ جو ہے نا وہ خشک رکھیں اور پاؤں کو خشک رکھیں، یا پھر وہ کچھ دیر کے لیے اپنے شوز اتار دیں، اپنے جوتے اتار دیں، پاؤں خشک ہو جائیں، نارمل تھوڑے سے ٹمپریچر پہ آ جائیں، تو اس سے بھی بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے پیروں کو ایک ٹب وغیرہ میں پانی لے لیں، اس کے اندر جناب پاؤں کو گیلا رکھیں، اس سے بھی انشاءاللہ کافی فائدہ ہوتا ہے، لیکن 15-20 منٹ تک مسلسل اس میں بھیگے رہیں تاکہ پاؤں جو ہے وہ نارمل ٹمپریچر پہ آ کے پھر اس کو خشک کریں۔ اس کے بعد اس پہ آپ لوشن وغیرہ لگا لیں، تیل لگا لیں، تاکہ جو اس کی کیفیت ہے وہ نارمل ہو جائے اور آپ کو بہت جو ہے نا ریلیف ملے اور سکون جو ہے نا وہ محسوس ہو۔ یہاں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی ایسی کیفیت ہو، پیروں کے تلوے پہ برف کبھی نہ ملیں، اس سے تکلیف بڑھ جائے گی۔ بالکل نارمل ٹمپریچر پانی پہ رکھیں، ہلکا سا ٹھنڈا ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ ٹھنڈے پانی میں بھی نہ رکھیں، تاکہ جسم کے باقی اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ نارمل رہیں اور آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کن کن عوارضات، کن کن وجوہات کی وجہ سے یہ عوارضات ہوتے ہیں، یہ پرابلمز ہوتی ہیں، تو اس کو ہم کس کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں وہ بھی میں نے بتائی، گھر سے چیزیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، بعض دفعہ بہت سارے لوگ گھروں میں آپ کے عموماً سونف ہوگی اور خشک دھنیا اور سونف برابر وزن کی لے لیں، جتنا وزن ان کا ہو اتنی کوزہ مصری لے لیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں، تو یہ بھی آپ آدھا چمچہ صبح شام اگر آپ استعمال کریں گے، اس سے بھی پیروں کی جلن میں فائدہ ہو، کیونکہ سونف جو ہے وہ معدے کی گرمی بھی ختم کرتی ہے، پیشاب لاتی ہے، گردوں کو صاف کرتی ہے، اور پھر یہ جلن والی کیفیت جو ہے نا یہ ختم کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ گھر سے بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو میں نے دواخانے کی بتائی ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ مجھے آپ کو تکلیف ہے اور مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہوگا، اس پہ فون کر لیں، تو معالج سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے ہر طرح سے رہنمائی لے سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں، اپنی دوائی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ دوائی منگوانی ہو تو گھر ہے یا دور ہے تو آپ اپنی دوائی وہاں پر منگوا سکتے ہیں، اس کا بھی انتظام دواخانہ نے کر رکھا ہے، تاکہ آپ اچھی صحت کے ساتھ اچھا جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ تو انشاءاللہ رابطے پہ رہیں گے، کوشش کریں، ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز جو ہے اس کو فوراً آپ کو مل سکیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔